یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے. اور وہی رب ہے جس نے تجھ کو، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور یا رب تو کریم و رسول تو کریم، ست شکر ہستیم کے بیان تو کریم. ایسا رسول کہ جس کا اخلاق اللہ نے فرمایا، آج کی آیتوں میں یہ بھی آیا، فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. ایسے نرم، ایسے نرم، ایسے بااخلاق، ایسے رحیم و کریم کہ جو بھی ملے دیوانہ ہو کے اٹھے. کوئی نہیں جو متاثر ہوئے بغیر اٹھے، جو آتا تھا متاثر ہو. ہاں حضرت علی فرماتے پہلی دفعہ میں ایک روب اور ہیبت چھا جاتا تھا حضور کو دیکھ کر، لیکن جیسے حضور کے پاس بیٹھتا تھا حضور کی زلف گراگیر کا اسیر ہو جاتا تھا، اس چہرہ بددعا کا وہ اسیر ہو جاتا تھا، پھر نہیں جاتا تھا اٹھ کے. زید بن سہنہ ایک یہودی عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس نے اپنی کتابوں میں بہت کچھ پڑھ رکھا تھا. دو علامتیں ایسی تھی جو خاص طور پر اس نے یاد کر لی اور کہا کہ یہ جو محمد ہوں گے نا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو اپنے دشمن کے ساتھ نیک، اپنے دشمن کے ساتھ بھی، اپنے مخالف کے ساتھ بھی نیک برتاؤ کریں گے، درگزر کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ جب کوئی بےہودگی کرے گا، بد اخلاق کرے گا تو جواب میں یہ اس کے لیے اور حلیم ہو جائیں گے. بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں دیں گے. اس نے کہا یہ مجھے دیکھنا ہے، باقی چیزیں تو دیکھ لی، یہ دو باتیں دیکھنا. اس موقع کی تلاش میں زید بن سہنہ گھومتا رہا. ایک دن اس نے دیکھا ایک بڑی سخت دھوپ پڑ رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، سخت دھوپ پڑ رہی تھی. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ. ایک جنازہ تھا، وہ جنازہ پڑھایا. اس کے بعد آپ ایک دیوار کے سائے میں کھڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ کچھ اصحاب تھے. تو ایک شخص عربی، وہ کہیں سے آیا، دور کا رہنے والا تھا، اس نے دیکھا، وہ فوراً آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم پر قحط پڑا ہوا ہے، بہت قحط ہے، گرمی ہے، قحط ہے، بارشیں بند ہیں، اور وہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں. اگر ان کے یہی دن رہے تو پھر مجھے ڈر ہے کہ وہ منحرف نہ ہو جائے، پھر اسلام سے وہ نکل نہ جائے. تو یا رسول اللہ کچھ کیجئے، میری قوم کے پاس کچھ نہیں ہے. حضور نے ایسے کر کے دیکھا، ان کے برابر میں کوئی ہستی تھے، اور وہ کون تھے؟ روایت میں آتا حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو آپ نے اشارے سے پوچھا کہ کچھ ہے؟ انہوں نے بھی ایسے سر ہلایا، کہا نہیں کچھ نہیں، سب خالی ہے. تو زید بن سہنہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا اور مجھے موقع مل گیا اپنے وہ جو چاہتا تھا دیکھنا، اس کے حوالے سے میں فوراً آ گیا. میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان ہیں، کوئی معاملہ ہے؟ کہا ہاں یہ سائل ہے اور اس وقت ہمارے پاس تو کچھ نہیں. کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی مدد کر دوں. کہا تم کیا کرو گے؟ کہا میں اتنے پہ قرضہ آپ کو دے دیتا ہوں، گندم ہے میرے پاس، میں آپ کو دے دیتا ہوں اتنے سونے کے بدلے، پھر آپ میرا بعد میں قرضہ اتار دیجئے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے. آپ نے اس سے ادھار لے لیا اور وہ سارا کچھ اس کو دے دیا، وہ چلا گیا. اس کے بعد پھر اب یہ اپنی پلاننگ کے تحت آگے آئے. زید بن سہنہ کہتے ہیں ایک دن حضور اسی طرح اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، میں چلا گیا اور میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے قرضے کا کیا ہوا؟ اب وہی جو اس نے دیکھنا تھا نا، اسی انداز سے بات کی. اس نے کہا میرے قرضے کا کیا ہوا؟ اور اے محمد تم اور آل عبد المطلب بڑے نادہندہ ہو. اتنا بڑا الزام ایک دم جڑ دیا اس نے، بڑے نادہندہ ہو، پورے خاندان پہ، پورے آل عبد المطلب پہ الزام لگا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا. اب ایسے میں غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ہم جیسا آدمی تو بھڑک جائے گا ایک دم. تو آپ نے فرمایا زید ابھی تو تمہارے قرضے کے دن کچھ باقی ہیں، جو معاملہ طے ہوا ہے اس میں ابھی 2-3 دن باقی ہیں، تم تو جلدی آ گئے. کہا بس ٹھیک ہے، مجھے ضرورت ہے، مجھے ابھی چاہیے. کہا ٹھیک ہے تو تمہیں دیا جائے گا. اس پر اتنی بات ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو بڑا غصہ آیا اور اصحاب بھی یقیناً آگ بگولا ہو گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں، اس نے اتنی بکواس کی ہے آپ سے. حضور نے فرمایا نہیں عمر جاؤ، اس کا قرضہ اتار دو
اس کو دے دو، اور جتنا اس نے مانگا ہے، جتنا اس کا قرض ہے اس سے زیادہ دے دو، جتنا اس کا قرضہ ہے اس سے زیادہ دے دو۔ زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ عمر تم نے بڑی سخت بات کی ہے۔ دیکھیں احسان، اس نے سختی سے بات کی اور کس طرح الزام لگایا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احسان ہی فرمایا۔ اب یہ جب پہنچے نا وہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو لے کے گئے تو زید بن سانہ کہنے لگے، عمر مجھے پہچانا نہیں؟ کہا کون ہو تم؟ کہا میں زید بن سانہ ہوں، یہودیوں کا فلاں عالم۔ کہا تو تم نے ایسی جرت کیوں کی؟ تم کیا جانتے نہیں کہ اللہ کے رسول کی کیا شان ہے؟ کہا عمر معاف کرنا، میں کچھ دیکھنا چاہتا تھا۔ کہا کیا؟ ساری باتیں بتائی۔ کہا یہ 2 علامتیں جاننا چاہتا تھا، اپنے مخالفوں سے کیسے ملتے ہیں، اور کوئی اگر بدتمیزی کرے ان کے ساتھ تو پھر اس جواب کیسے دیتے ہیں۔ تو کہا دیکھ لیا تم نے؟ کہا دیکھ لیا، بہت کچھ دیکھ لیا، اور گواہ ہو جاؤ کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، یہی اللہ کے رسول ہے۔ بالکل دیکھ لیا اے عمر، میں نے اسی لیے یہ سب کچھ کیا تھا تاکہ میں پورے شرع صدر کے ساتھ اسلام میں داخل ہوں۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور جلیل القدر صحابی بنے، زید بن سانہ مشہور نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔